کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کدھر ہے؟ حدیث میں کدھر ہے؟ جلوس کیوں منا رہے ہیں؟ تو پھر آپ وسوسے میں پڑیں گے۔ تو آیت کیا ہے؟ قل، اے حبیب آپ کہہ دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ، جو اللہ نے فضل کیا ہے، وبرحمتہ، اور اس نے جو رحمت بھیجی ہے۔ تو رحمت کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو اس رحمت پر فبذالک فلیفرحوا، یہ جو نعمت ملی ہے اس پہ خوشی مناؤ۔ اصول حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے، کیا ان پہ ہم عمل کرتے ہیں؟ اب تو یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، اور وہی چارٹر جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل ہو رہا ہے، لیکن کیا ہم عمل کر رہے ہیں؟ ہم بیٹیوں کے حق دے رہے ہیں؟ اور آپ سب کو آج 12 ربیع الاول شریف کہ آج چٹاگان کے اندر جو عظیم الشان جلوس، کامیاب جلوس، آج آپ بھائیوں نے 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے اس گرمی کے اندر، سخت موسم، حبس بھی تھا، گرمی بھی تھی، لیکن ناممکن تھا 4.5 گھنٹے اس گرمی کے اندر پیدل سفر کرنا جلوس کے اندر۔ لیکن آج پتہ چلا کہ شدت کی گرمی، چاہے وہ قیامت کی گرمی ہو، چاہے وہ اس اسو کے مہینے کی گرمی ہو، جب جہاں عشق ہوتا ہے اس کے سامنے یہ گرمی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور پھر عشق بھی کس کا عشق؟ اس ہستی کا عشق، اس محبوب کا عشق جس سے آپ بھی محبت رکھتے ہیں، دعویٰ فرشتے بھی دعویٰ کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کی محبت کے دعوے دار ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ کہ ایمان والو آپ پر درود و سلام بھیجو، اور بے شک اللہ اور اللہ کے ملائک آپ پہ درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پہ درود بھیجو۔ تو یہ محبت جو ہے ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی عمل میں اللہ نے ہمیں شریک نہیں رکھا، وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی بھی کسی عمل میں کسی کام میں شریک نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے اگر اپنے ساتھ کسی کو شریک کیا تو وہ اپنی محبوب کی محبت میں سب کو اپنے ساتھ شریک کر دیا کہ آپ کی محبت میں آپ سب میرے ساتھی بن جائیں، اور حضور کی محبت کا ڈنکا جو ہے وہ پوری دنیا میں بجائے۔ اور آج درود شریف اللہ پڑھتے ہیں، کتنا اعزاز ہے کہ ہمیں بھی، اور یہ مظہر ہے اللہ تعالیٰ کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا۔ اور خوش قسمت ہے کہ اس محبت کے دوڑ میں آپ بھی شامل ہیں، اور کیوں نہ ہو، یہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ جو آپ پہ فضل ہوا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے اپنی امتیوں کو کہ قل بفضل اللہ، کہ اللہ کا جو فضل ان پہ ہوا ہے، وبرحمتہ، اور وہ جو رحمت للعالمین کی صورت میں آپ کی ذات اقدس ہے، اس پہ یہ جو نعمت ملی ہے، اس نعمت پر فبذالک فلیفرحوا، اس نعمت پر آپ خوشی مناؤ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ کو بھوک لگی ہے، میں مختصر بات کرتا ہوں، لیکن اگر آپ میری بات سمجھتے نہیں ہیں تو ہمارا مقصد بالکل فوت ہو جائے گا۔ کس بات کی خوشی کا اللہ حکم دیتا ہے؟ میں آیت پھر پڑھتا ہوں، آپ یہاں سے جائیں تو کچھ لے کے جائیں۔ آپ کے راستے میں کتنے کھڑے ہوں گے؟ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کدھر ہے؟ حدیث میں کدھر ہے؟ جلوس کیوں منا رہے ہیں؟ تو پھر آپ وسوسے میں پڑیں گے۔ تو آیت کیا ہے؟ قل، اے حبیب آپ کہہ دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ، جو اللہ نے فضل کیا ہے، وبرحمتہ، اور
اس نے جو رحمت بھیجی ہے، تو رحمت کون ہے؟ رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو اس رحمت پر فبذالک فلیفرحوا، یہ جو نعمت ملی ہے اس پہ خوشی مناؤ۔ هو خیر مما یجمعون، یہ جو خوشی مناتے ہو، یہ جو بڑا سائبان بنایا ہے، گاڑیاں سجاتے ہو، کمکمے لگاتے ہو، خوبصورتی بناتے ہو، هو خیر مما یجمعون، اس میں جو آپ خرچ کرتے ہیں، جو پیسہ لگاتے ہیں، یہ اس سے بہتر ہے۔ اس وقت تو بینک نہیں تھے، لیکن مقصد یہی ہے کہ وہ خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ پیسے جمع کریں، اس سے بہتر ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پہ آپ خرچہ کریں۔ آپ سمجھ گئے میری بات؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ذرا زور سے بولو، میں مطمئن ہو جاؤں۔ میں شک میں پڑ گیا ہوں کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی اور میں بولتے جا رہا ہوں۔ ہم آپ خوش تو سے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنے امتیوں سے کہہ دو کہ اللہ کی رحمت پہ، فضل پہ خوشی مناؤ۔ تو یہ قرآن کا حکم ہے جس کی تعمیل آپ نے کی ہے، اور آج آپ نے میلاد شریف منایا ہے، خوشی منائی ہے۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ یہ جلوس کہاں ہے؟ کیا صحابہ کرام نے جلوس نکالا؟ کیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوس نکالا؟ آپ سبق سے آپ بولتے نہیں تھے، بولنا شروع کیا، بات میں نے کی نہیں، آپ نے بولنا شروع کر دیا۔ شکر ہے، اس جذبے کو میں سلام کرتا ہوں، ماشاءاللہ۔ تو جلوس میرے بھائیوں، جب میرے آقا، آپ کے آقا، ہم سب کے آقا رحمت للعالمین، جب مدینے والوں نے مدینہ کی سرزمین آپ نے تنگ کر دی، مکے کی سرزمین، اور آپ پہ پتھر بھی برسائے، آپ کو عزیزیں بھی دی، آپ ہجرت پہ مجبور ہوئے۔ جب آپ ہجرت مکے سے مدینے ہجرت فرما رہے تھے، جب آپ مدینے کے قریب پہنچے تو مدینے والے آپ کے استقبال کے لیے جلوس، آپ کے استقبال ذہن میں ڈالنا ہے تو جلدی بھی نہیں کرنا۔ تو مدینے والے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے مدینے سے باہر نکلے، اور جب حضور پہنچے تو مدینے والوں نے نعتیں پڑھنی شروع کر دی۔ مدینے کی بچیوں نے طلع البدر علینا وجبت شکر علینا من ثنیۃ الوداع، ما دعا للہ داعی، کہ ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ ہمارے لیے چودھری کا چاند نکل آیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے لیے چودھری کا چاند نکل آیا۔ یہ نعت گاتے ہوئے حضور اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام لگام پکڑے ہوئے، جلوس جا رہا ہے ثنیۃ الوداع سے، چلتے چلتے مدینے تک بچیاں دم بجا کے نعت پڑھتی رہی، قافلہ جاتا رہا، میرے آقا مسکراتے رہے۔ میرے آقا مسکراتے رہے کہ آج
بے وقت کا نعرہ بھی مناسب نہیں ہوتا. ہمارے یہاں جب وہ لوگ بے وقت اذان بھی دے دیتا ہے تو ہم اس کو ذبح کرتے ہیں. تو نعرہ لگانا چاہیے لیکن پہلے کچھ لے کے ہمیں کچھ مل جائے اس کے بعد ہمیں آگے جانے کی. تو اس کا ہمیں اچھا بھی لگتا ہے, نعرہ بھی اچھا لگتا ہے. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ حضور جب مدینے جا رہے ہیں, جلوس نکل رہا ہے, جلوس میں کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں, نعتیں پڑھی جا رہی ہیں, دف بجایا جا رہا ہے, حضور جا رہے ہیں, صحابہ کرام لگام پکڑے ہوئے ہیں اور یہ قافلہ رواں دواں ہے, جلوس نکل رہا ہے. تو ساتھیوں, آقا جب مکے سے مدینے جائیں, آقا جب مکے سے مدینے جائیں, مدینے والے جلوس نکالیں, مدینے والے جلوس نکالیں, اور آقا جب دنیا میں آئیں تو آپ کے کلمہ کو خاموش رہیں. آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ صحابہ کی, نہ صرف صحابہ کی سنت ہے, یہ سنت تو میرے آقا کی سنت ہے. اس جلوس کی قیادت تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے تھے. جی, تو اس لیے ہمیں کسی وسوسے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن نے ہمیں خوشی منانے کا بھی حکم دے دیا اور حضور کی سنت نے ہمیں میلاد مبارک پڑھنے کا بھی ہمیں جواز دے دیا. تو آپ خوش قسمت ہے کہ آج اتنا بڑا جلوس, آج جو جلوس بنگلہ دیش کے اندر ٹاٹ گام کے بھائیوں نے نکالا ہے, انشاءاللہ بہت جلد اس کو گینس بک میں ورلڈ ریکارڈ جو ہے انشاءاللہ اس کا ٹائٹل انشاءاللہ اس جلوس کو مل جائے گا. اور یہ سرٹیفکیٹ جب قیامت کے دن آپ حضور کے خدمت میں جائیں گے تو یہ جو ٹائٹل ہے یہ آپ کے گلے میں ہوگا. آقا کے سامنے جائیں گے کہ آپ نے محبت میں سبقت حاصل کی ہے, آپ نے محبت میں نمایاں پوزیشن حاصل کی ہے, آپ محبت میں سب کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں, آپ اس ریس میں سب سے آگے نکل گئے ہیں, آپ محبت میں آپ اس مقام تک پہنچ گئے ہیں کہ جس کی مثال کوئی اور دے نہیں سکتا. ہر ایک کی کوشش ہے کہ میں اس محبت کی دوڑ میں سب سے آگے جاؤں, اور اس دوڑ میں بنگلہ دیش والے ساری دنیا سے لیڈ لے گئے ہیں. تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لیڈ لے گئے ہیں محبت کرنے میں, حضور کے عشق میں, حضور سے اپنا تعلق جو ہے پیار اور محبت, اور اللہ کی حضور سے محبت جو ہے وہ ہمیں اتنی محبت کرنی چاہیے, اتنی محبت کرنی چاہیے کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. اس محبت کے سامنے مائی باپ کی, والدین کی محبت, بہت زیادہ محبت کرنی چاہیے, لیکن حضور کی جہاں محبت ہے وہاں والدین پیچھے رہ جاتے ہیں, حضور کی محبت آگے ہو جاتی ہے. اس لیے آپ خوش قسمت ہیں, اور ہمارا اللہ نے بڑا کرم کیا ہے. 1974 میں قبلہ سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں جلوس دیا, سید احمد شاہ سرکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں انجمن جامعہ, سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں جامعہ, اور طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں. تو میرے ساتھیوں ایک بات یاد رکھیں, یہ سلسلہ حق پہ بیس کرتا ہے, اور اس سلسلے میں قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ رہنا ہے. آپ سے صرف اتنی بات ہے کہ یہ حضرات کی امانتیں ہیں, یہ جامعہ, یہ سلسلہ, یہ دعوت الخیر
یہ انجمن، یہ غوثیہ کمیٹی، یہ میلاد کا جلوس، یہ جامعہ، یہ سب امانتیں ہیں۔ امانت جانتے ہیں، اور اس امانت کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ ہم سب کو۔ ان امانتوں کو، ان کا تحفظ کس نے کرنا ہے؟ ہم سب کو۔ آپ نے کرنا ہے۔ اس جلوس کو قائم رکھنا ہے، ان اداروں کو کہ آپ نے مدد کرنی۔ ہم نہیں ہوں گے، ہماری نسلیں ہوں گی، لیکن یہ جو ادارے ہیں، یہ جو جامعہ ہے، یہ حضور کی شان میں یہ جو میلاد پروگرام ہے، یہ حضور کی محبت کو جو فروغ مل رہا ہے، اس کے لیے جو کام ہو رہا ہے، یہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ نے یہ ڈیوٹی کرنی ہے، آپ کے بعد آپ کے بچوں نے یہ ڈیوٹی کرنی ہے، اور چلتے چلتے قیامت تک اس ڈیوٹی کو ہم نے سر انجام دینا ہے۔ بڑے بڑے فتنے آئیں گے، بڑے بڑے امتحان آئیں گے، بڑے بڑے آزمائشیں آئیں گی۔ دجال کا بھی ایک فتنہ آئے گا جہاں ایمان ڈگمگا جائیں گے، جہاں بڑے بڑوں کے ایمان ڈگمگا جائیں گے، لیکن ان فتنوں کے دور میں بھی اگر آپ نے جامعہ کو مضبوطی سے پکڑا، سلسلے کو مضبوطی سے پکڑا، حضور کی محبت کا یہ جو محبت کا معیار آپ نے قائم کیا، یہ معیار اگر آپ نے قائم کیا، آپ دجال جیسے فتنے میں بھی انشاءاللہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہ یہ جامعہ، یہ سلسلہ، یہ جو محبت کا اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے، حضور کی محبت، ان چیزوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھو کہ یہی ہمارے ایمان کے تحفظ کی ضمانت جو ہے یہ ہمیں جامعہ دیتا ہے، یہ سلسلہ دیتا ہے، غوثیہ کمیٹی دیتی ہے، دعوت الخیر دیتا ہے۔ اس لیے مضبوطی کے ساتھ اپنے سلسلے کے ساتھ وابستہ رہو، اور حضور کی محبت، آپ رحمت للعالمین ہیں، حضور سب کے لیے ہیں، اور جب بھی میلاد کا پروگرام ہوتا ہے سب لوگوں کو دعوت دے دیا کریں، سب کو دعوت دے دیا کریں، جتنے سلسلے کے لوگ ہیں ان کو سے بھی کہیں کہ آئے، قدر مشترک تو آقا کی محبت تو قدر مشترک ہے، اس میں تو سب اکٹھے ہیں، سب کو دعوت دیا کریں کہ اس پروگراموں ان پروگراموں میں شرکت کریں، کسی کو بھی محروم نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں تو کہتا ہوں حضور ہمارے تو ہیں ہی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے حضور کے امتی، حضور تو ہیں ہی ہمارے، لیکن اللہ نے تو آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، رحمت للمسلمین تک آپ کی رحمت کو محدود نہیں کیا، رحمت للمسلمین نہیں رحمت للعالمین ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارا جلوس جا رہا تھا تو وہاں دوسرے مذہب کے لوگوں نے بھی پھول نچھاور کی، پھول پھینکے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ کل پرسوں میں کسی ہندو ان کا جو ہوتے ہیں جی نہیں بہت تو ہوں گے، ہندو بہت ہیں، ہندو کا جو مشہور ہوتا ہے ان کا لیڈر پریچر جو ہوتا ہے گرو ہے، وہ نعت پڑھ رہا تھا، اور وہ نعت میں وہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں محبت پہ کوئی تمہاری اجارہ داری نہیں ہے، محبت ہمارے بھی ہے، اور یہ بالکل اللہ تعالیٰ کا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، اور آپ نے ہمیں کیا نہیں دیا، ہمیں جینا سکھایا، ہم بچیوں کو زندہ بیٹیوں کو ہم قبر میں ڈال کے اوپر مٹی ڈال دیتے، جاہل تھے یا نہیں تھے؟ جاہل تھے یا نہیں تھے؟ ہم بتوں کو تراش کے، پتھروں کو تراش کے بت بنا کے
اس کو کہتے تو میرا خدا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے. جاہل تھے یا نہیں تھے؟ جہالت تھی یا نہیں تھی؟ بیٹیوں کے حقوق نہیں تھے. اسلام نے ہمیں بیٹیوں کے حقوق دے دیے. وراثت کے حقوق نہیں تھے، وراثت کے حقوق دے دیے. غلاموں کا، لوگوں کو غلام رکھا جاتا تھا، آپ نے غلامی کے زنجیروں کو توڑ کے رکھ دیا. آپ نے آج ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے. حضور نے تو آج سے 1400 سال پہلے ہیومن رائٹس کا چارٹر ہمیں دے دیا. یہ کرنا ہے، یہ حقوق ہے، مزدور کے حقوق، نوکر کے حقوق، غیر مسلم کے حقوق، کسی کو نہیں چھوڑا، سب کو حقوق دیا. کیا یہ احسان ہے یا نہیں ہے؟ روحانی طور پہ تو ہم پہ بڑا احسان ہے، ہمیں پیار محبت ملا. میں انسانیت سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو اگر سیولائزیشن ملی ہے، آپ کو اگر قانون ملا ہے، آپ کو اگر دستور ملا ہے، آپ کو اگر زندگی گزارنے کا سلیقہ ملا ہے، تو وہ میرے آقا سے ملا، رحمت للعالمین سے ملا ہے. لیکن یہاں ایک بات میں کرتا ہوں کہ آقا نے جو دستور، جو نظام، جو انسانیت، ویشیوں کو انسان بنایا، میرے آقا نے وہ دستور دیا، پرنسپل دیے، ہیومن رائٹ جو کچھ بھی تھا وہ زندگی میں وہ سب کچھ انسانیت کو دے دیا. لیکن کیا وہ جو اصول حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے، کیا ان پہ ہم عمل کرتے ہیں؟ اب تو یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، اور وہی چارٹر جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل ہو رہا ہے. لیکن کیا ہم عمل کر رہے ہیں؟ ہم بیٹیوں کے حق دے رہے ہیں؟ ہم جو حقوق، جو بنیاد ہے ایمان کی بھی، کیا ہم حقوق کو پورا کر رہے ہیں؟ میرے ساتھیوں یہاں پہ کتنے ساتھی ہیں جو حقوق پورے کر رہے ہوں گے، لیکن کتنے ساتھی محروم بھی ہوں گے. آج اگر ہم 12 ربیع الاول کو جہاں حضور کے آمد پہ خوشی منا رہے ہیں، وہاں ہم ایک تجدید عہد بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو رستہ بتایا ہے، خود کو اس رستے پہ پابند کرنا ہے، خود کو اس رستے پہ پابند کرنا ہے. تو اس رستے پہ اپنے آپ کو جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہے، حدیث ہے، اس پہ عمل کرا رہے ہیں. دوسری جو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ بات میں ہمیشہ کرتا رہوں گا، علماء کو بھی کرنی چاہیے، کہ ہمارے دین کی جو عمارت ہے وہ 2 پلرز پہ کھڑی ہے. ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ سے کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، وحدہ لا شریک ہے، توحید پہ قائم رہیں. اور دوسری جو ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، آپ سے محبت اپنے ایمان کا حصہ بنائیں. یہ 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑیں اور حضور کے رستے پہ چلیں. ان جامعات میں اپنے بچوں کو لائیں. مجھے خوشی ہے کہ ابھی جو نئی کلاس ہو رہی ہے اس میں 719 بچوں نے اپلائی کیا ہے عالم بننے کے لیے، اور کوئی 6000 بچہ پڑھ رہا ہے. 8000 چیئرمین صاحب بتا رہے ہیں. تو چیئرمین صاحب ماشاءاللہ آپ کو یاد ہے چیزیں، آپ سے بڑی توقعات کی، اس نظام کو ٹھیک بھی کرنا ہے، کہیں سختی بھی ضرورت ہو سختی بھی کرنی ہے. ان اداروں میں جہاں جہاں جو فنڈ ہیں ان کو بھرنا ہے. اور میں آپ کو یہ تسلی دیتا ہوں کہ آپ حاضری کے ساتھ کام کریں، میں آپ کے ساتھ کروں گا. اسلام کے لیے اداروں کو ٹھیک کرنے کے لیے کام کریں. تو یہ جو مدارس ہیں، جگہ جگہ مدارس ہیں، ان میں اچھے اپنے بچوں کو لے جائیں.
اور جامعہ کو تو اللہ ماشاءاللہ یہاں سے تو جو بچے نکلتے ہیں کوئی ڈپٹی کمشنر بن جاتا ہے، کوئی کمشنر بن جاتا ہے، جی میں وہی پڑھ رہا ہوں، کوئی بیرسٹر بن رہا ہے، کوئی وکیل بن رہا ہے، کوئی جج بن رہا ہے، کوئی سپریم کورٹ میں بیٹھا ہے، کوئی ہائی کورٹ میں بیٹھا ہے. تو یہ تو ہم خرما ہم ثواب ہے. ساتھ میں بچوں کی ترقی بھی ہے اور دین سے وابستگی بھی ہے، دین کی خدمت بھی ہے. اس لیے ان اداروں کے ساتھ بھی اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ جوڑ کے رکھیں اور اپنے سلسلے کے ساتھ بھی جڑے رہیں. یہ سلسلہ بھی آپ کا ڈیٹرنس ہے. آپ کو ہر قسم کی جو حملہ آپ پہ ہوتا ہے آپ کے ایمان پہ، یہ ڈیٹرنس ہے جو آپ کو بچاتا ہے. اس لیے سلسلے کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں تاکہ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ بالایمان ہو، بالخیر ہو اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جلوائے شان قدرت پہلا او سالہ مصطفیٰ جانے احمد پہلا کو سلام شمع بزم